اس وقت تقریباً 5:30 بجے کا وقت ہو چکا ہے پاکستان میں، اور پولنگ کا وقت ختم ہوئے جو کہ آج پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں 2024 کے جنرل الیکشن، ان کی پولنگ کا وقت ختم ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ تو سب پاکستانیوں کی طرح میں نے بھی اپنا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا، اور اپنا ووٹ میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کاسٹ کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی ایک اپنے پسند ناپسند کے مطابق جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہوگا۔ یہ جنرل الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین الیکشن تھے، تو لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کے اندر جو الیکشن یہ والے منعقد کروانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں وہ تھی ڈس انفارمیشن اور دہشت گردی جو ہے وہ تو دہشت گرد کر ہی رہے ہیں، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان سے نمٹ بھی رہی ہیں، تاہم جو دوسرے ڈس انفارمیشن پھیلانے والے دہشت گرد ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا اولا رکھا ہوا ہے ہمارے اداروں نے، اور ان کو چھیڑنے کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ بھونکنے والوں کو بھونکتا رہنے دیا جانا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بس پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، ڈس انفارمیشن کے لیول یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سن رہا تھا جو کہ ایک یوٹیوبر اسد طور نام کے یوٹیوبر کی تھی، بقول ان کے ہی اسد طور کے یوٹیوبر جو ہے، تو وہ بھی ایک یوٹیوبر ہی آج کل بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر نے، آرمی چیف نے جو ہے وہ کور کمانڈر کے ساتھ مل کے پلان بنایا ہے کہ عمران خان کو ہروانا ہے، اور اگر یہ نہ آ رہے تو پھر ان کو جب الیکشن ہو جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر کے پی ٹی آئی کو الیکشن اسمبلیوں سے باہر کرا دیں گے۔ تو ان کی انفارمیشن کے اوپر بھی اپنے حساب سے وہ بڑے ویل ناؤن قسم کے اور ویل انفارمڈ قسم کے جرنلسٹ ہیں، لیکن پتہ نہیں جب عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے یا مت ماری جائے تو وہ ایسی انفارمیشن دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز پارٹی جو ہے وہ تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی، اور جب وہ ایز پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تو پی ٹی آئی کو بین کر کے ان کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیسے کیا جائے گا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ان کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے، اور یا تو کسی کے بغض میں یہ اس طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں، اور کیونکہ ان سے متعلق بھی کافی باتیں ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی سفارشیں لڑانے کی کوشش کی، لیکن پچھلے لوگوں کی طرح اس بار ان کی وہ سفارشیں کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن پھر بھی ڈس انفارمیشن تو ہے جو وہ پھیلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈس انفارمیشن کی جنگ جو ہے اس کے سائے تلے یہ الیکشن ہو تو گئے ہیں، لیکن اب دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے الیکشن کا۔ جو ہے وہ وقت تو ختم ہو چکا ہے پولنگ کا، اور ابھی امید ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر لوگ ہوں گے وہی ووٹ ڈال رہے ہوں گے، اور زیادہ تر پولنگ اسٹیشنوں کے اندر وہ گنتی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہوگا۔ تو ابھی تقریباً 5 سے 10 منٹ میں مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 6 بجے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو ایک پابندی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ آپ رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکتے کوئی بھی نیوز چینل، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو باقی جو ہے وہ جہاں تک بات ہو رہی تھی ہمارا اسد طور صاحب کی، تو اسد طور صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے کوئی ڈس انفارمیشن کیا جو باقی دیگر لوگوں کی طرح یوٹیوبرز کی طرح وہ بھی ایک ڈس انفارمیشن کی مشین ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو
ہماری تو خواہش ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے، جو یہ ڈس انفارمیشن سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. لیکن اگر ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے تو یہ پھر وہ اس کے پیچھے آزادی صحافت کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں اور رولا ڈال دیتے ہیں. یہ جو پچھلے 5 سال 6-7 سال سے جو میڈیا کے اندر گند بھرا گیا ہے، اس کی وہ لوگ جب تک پراپر ہٹائے نہیں جائیں گے اور یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب اگر اسد طور یا صدیق جان یا اس جیسے دوسرے جو ہے وہ ایک اور بھی ہے عمران خان نام کا ایک یوٹیوبر ہے، پی ٹی آئی کا رکن بھی ہے وہ، تو اس کے خلاف بھی اگر ایکشن لیا جائے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کی آزادی صحافت متاثر ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر تو اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے اور وہی سب سے ضروری چیز بھی ہے. تو بہرحال یہ تو چلتا رہے گا. اور ابھی الیکشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں، پولنگ ختم ہو چکی ہے، رزلٹ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہونی چاہیے. جو بھی آج سروس بھی بند ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. مثلا انٹرنیٹ بند نہیں ہے، سروس فون اور انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر تو ہمارے جو ایجنسیز ہیں یا ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اور یا منصوبہ ساز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کے لیے انٹرنیٹ بند ہونا چاہیے تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ووٹ جو ہے کاسٹ ہونا چاہیے. انٹرنیٹ ووٹ پہلی چیز، انٹرنیٹ اور باقی جو بھی اب کچھ ہے وہ سیکنڈری ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے. تو امن و امان برقرار رکھنا، لوگوں کی جان کی اور مال کی حفاظت کرنا، یہ اولین ترجیح ہے. باقی جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، موبائل کی سروس جاتی ہے یا کسی قسم کی کوئی پابندیاں آتی ہیں تو وہ سیکنڈری چیز ہے. تو اچھا اقدام ہے اور اچھے ماحول میں الیکشن ہوئے، انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا آئے گا. تو ملاقات کرتے ہیں پھر آستہ ابھی میں تھوڑی دیر میں باہر جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے اور باہر کیا گیما گیمی اور ہلا گلا ہوتا ہے. تو پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ.